نمبر 110۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم فاسقون۔ صدق اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کنتم خیر امۃ، تم سب امتوں میں سے بہتر ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، کچھ ان میں ایمان والے ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خوبی اور صفت کو بیان فرما رہے ہیں اور باقی امتوں میں ایک ترجیح، ایک فضیلت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کو امت محمدیہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور فضائل بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک فضیلت اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی کہ میں نبیوں میں آخر ہوں اور میری امت بھی آخری امت ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے انبیاء میں سے میں داخل ہوں گا اور میری امت داخل ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو مرضی کرتے پھرے ان کو کھلی چھٹی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اعلیٰ منصب سے اور بہترین فضیلت سے نوازا ہے، وہیں پر ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ صرف امت خیر ہو جانا، امت وسط ہو جانا یا بہترین امت ہو جانا کافی نہیں، بلکہ اس کے کچھ تقاضے اور پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور، یہاں پر طلباء بیٹھے ہیں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، ہمارے بارے میں، طلباء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، یہ ان کا اعزاز ہے، لیکن اس اعزاز کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اس اعزاز کے کچھ پروٹوکولز بھی ہیں۔ جیسے ایک عالم دین کو اللہ کے نبی نے بڑی فضیلت سے نوازا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ ذمہ داریاں اور پروٹوکولز بھی لازم ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ امت خیر ہے، یہ فضیلت والی امت ہے، مقام اور مرتبے میں سب سے اعلیٰ امت ہے، آئی سب سے بعد میں ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، لیکن کچھ ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ، کچھ پروٹوکولز کو
اپنے ساتھ وابستہ رکھنے کے ساتھ، اور اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان بھی کر دیا۔ کیا فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، مطلب تمہارا کام صرف نسبت تک کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہاری ذمہ داری کیا لگائی ہے، تأمرون بالمعروف، ہر وقت نیکی کا حکم کرتے ہو۔ تو نیکی کا حکم بھی یقینی طور پر اسی کی زبان سے سچتا ہے جو خود نیکی کا کرنے والا بھی ہے۔ نیکی کا کہنا، نیک کام کا کہنا، اچھی بات کا کہنا اسی کے منہ سے سچتا ہے جو خود بھی اس پر عمل کرنے والا ہو۔ تو اب حکم ہو گیا کہ تم معروف کا حکم دو، تو اب یہاں پر یہ بھی ذمہ داری ہو گئی کہ معروف کام کرنے میں بھی کوئی کوتاہی اور کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ اب زبان سے کہہ دیا کہ رک جاؤ، یہ برا ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن خود نہ رکے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو جو نیکی کا حکم کرے اس پر خود بھی نیک عمل درآمد کرے، جو لوگوں کو برائی سے روکے اور پھر خود بھی برائی سے رکنے والا ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی یہ سارے معاملات اسی وقت قابل تکمیل ہوں گے جب ہم اللہ پر بھی ایمان لائیں گے۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک درجہ اس مطلب کا یہ ہے کہ ہر اللہ کی طرف سے ثواب اور اجر اور اللہ کی رضا کی امید ہو، اس میں کسی طرح کا دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ اور اس کا ایک درجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اس طور پر کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اہل کتاب سے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے مخاطب ہے اور کہیں کہیں پر یہودیوں سے مخاطب ہے، اور دونوں اہل کتاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح اس امت کو جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا کر امت خیر بنی، تو اگر یہودی اور عیسائی بھی اللہ اور اللہ کے آخری نبی پر ایمان لے آتے تو وہ بھی امت خیر کا حصہ بن جاتے۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے دوہرا اجر ہوتا، ایک اجر ان کا اہل کتاب کی وجہ سے اور دوسرا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ ایمان لے آئے، وہ صحابہ، کچھ یہود اور کچھ نصارہ ایمان لے آئے، اور وہ صحابہ کے اعلیٰ درجے پر سرفراز بھی ہوئے، لیکن اللہ نے فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر انکار پر ہی ڈٹے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت مبارکہ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ زبان سے ستانے کے سوا تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اذیت زبان سے جو دیتے ہیں یہود و نصارہ، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل ایمان ہو ان میں کچھ بھی بگاڑ پیدا نہیں کر سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو کیا ہو جائے گا، وہ پیٹھ پھیر کے بعد۔ زبانوں سے تو تکلیف دے سکتے ہیں صرف اتنا ہی، لیکن جب کبھی میدان جہاد میں آمنا سامنا ہوگا تمہارے سامنے ٹک نہیں سکیں گے۔ ثم لا ينصرون، پھر مدد نہیں دیے جائیں گے، یعنی ان کی اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خاص طور پر قوم یہود کے بارے میں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر ذلت لازم کی گئی ہے جہاں وہ پائے جائیں، مگر ساتھ اللہ کی پناہ کے اور لوگوں کی پناہ کے۔ وباؤوا بغضب من اللہ،
اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ اور ان پر پستی کیا ہو گئی؟ لازم کی گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قوم یہود کو بیان فرما رہے ہیں۔ اگر ہم قوم یہود کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ ہر زمانے میں ذلیل ہی ہوئے، ذلت اور رسوائی ان کا ٹھکانہ ہوئی ہے۔ یہ ایک زمانے تک عیسائیوں سے، رومیوں سے مار کھاتے رہے، پھر بعد ازاں مدینہ طیبہ سے ان کو کس طرح ذلیل رسوا کر کے نکالا گیا۔ بنو قریظہ تھا، بنو قینقاع تھا، اور ان کو نکالا گیا مدینہ سے ان کی سازشوں کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد بھی پوری دنیا میں در بدر ہوتے رہے۔ اب ایک سوال یہاں پر بھی ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، آج قوم یہود معیشت کا میدان ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا میدان ہو، آپ کو اول ملے، لیکن کیا یہ ترقی اس آیت مبارکہ کی مخالفت ہے؟ یعنی کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ ذلت ان کا ہی مقدر ہوگی، تو یہاں پر یہ تو ہم دیکھتے ہیں آج اسرائیل کی سلطنت کی صورت میں کس طرح وہ وہاں پہ بسنے والے مسلمانوں کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں، یا دنیا بھر میں کس طرح سے یہودی مسلمانوں کو اور دوسری اقوام کو انہوں نے اپنی انگلیوں پہ نچایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا، کبھی ان کو اللہ کی پناہ ملے گی جیسے کہ بنی اسرائیل کو ملتی رہی، اور کبھی یہ لوگوں کی پناہ میں ہوں گے، یہ خود کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ آج کی سیاسی دنیا میں اگر امریکہ ان کی سرپرستی چھوڑ دے تو پھر کس طرح سے اسرائیل کا وجود رہ سکتا ہے؟ آپ اقوام متحدہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر کسی ملک کے خلاف سب سے زیادہ قراردادیں آئی ہیں تو وہ ملک اسرائیل ہے، اور سب سے زیادہ ان کی مخالفت میں آنے والی قراردادوں کو اگر کوئی ویٹو کرنے والا ہے تو وہ امریکہ ہے۔ یعنی ویٹو ایک پاور ہے 5 بڑی ریاستوں کے پاس، جن میں ایک امریکہ ہے، جن میں ایک چائنا ہے، جن میں ایک برطانیہ ہے، ایک رشیا روس ہے، اور ایک غالباً فرانس ہے۔ یعنی کہ 15 سلامتی کونسل کے ممبر ہیں۔ جب بھی کسی معاملے میں سلامتی کونسل میں رائے شماری ہوتی ہے، 14 ایک طرف ہو جائیں اور ان 5 میں سے ایک نہ کر دے تو وہ نہ ہے۔ اب اگر یہ جیسے اللہ نے فرمایا وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یہ کبھی لوگوں کی پناہ ہوں گے، یہ خود کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ آج کی سیاسی دنیا میں اگر امریکہ ان کی سرپرستی چھوڑ دے تو پھر کس طرح سے اسرائیل کا وجود رہ سکتا ہے؟ آپ اقوام متحدہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر کسی ملک کے خلاف سب سے زیادہ قراردادیں آئی ہیں تو وہ ملک اسرائیل ہے، اور سب سے زیادہ ان کی مخالفت میں آنے والی قراردادوں کو اگر کوئی ویٹو کرنے والا ہے تو وہ امریکہ ہے۔ یعنی ویٹو ایک پاور ہے 5 بڑی ریاستوں کے پاس، جن میں ایک امریکہ ہے، جن میں ایک چائنا ہے، جن میں ایک برطانیہ ہے، ایک رشیا روس ہے، اور ایک غالباً فرانس ہے۔ یعنی کہ 15 سلامتی کونسل کے ممبر ہیں۔ جب بھی کسی معاملے میں سلامتی کونسل میں رائے شماری ہوتی ہے، 14 ایک طرف ہو جائیں اور ان 5 میں سے ایک نہ کر دے تو وہ نہ ہے۔ اب اگر یہ جیسے اللہ نے فرمایا وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یہ کبھی لوگوں کی پناہ میں ہے، آج اسرائیل اور قوم یہود جتنی مرضی اپنے آپ کو طاقتور سمجھیں، مگر ان کی حیثیت امریکہ کی سرپرستی کے بغیر کیا ہو جائے گی؟ لہذا پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کو لاڈلی سمجھ کے ان کو پناہ دی، اور آج کا سامراج امریکہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ویٹو پاور ان کو پناہ گاہ دے رہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ خود اکیلے انفرادی طور پر کوئی اپنی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور اگلی بات اللہ نے فرمائی وَبَاءُ، اور انہوں نے یہ مستحق ہوئے بِغَضْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر کیا ہو گئی؟ پستی لازم ہو گئی، لازم کی گئی۔ لہذا آج
یا پہلے کے زمانے میں ہمیشہ یہ اللہ کے غضب کے مستحق رہے ہیں۔ ذالکا وجہ کیا ہے؟ ذالکا یہ اس واسطے ہے کأنہم بأنہم کیونکہ بے شک وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ وہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ وہ نشانیاں چاہے معجزات کی صورت میں ہیں یا اللہ کی قرآن کی یا تورات کی آیات کی صورتوں میں ہے، اور اس سے بھی اگلی بات وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق اور انہوں نے پیغمبروں کو بھی ناحق قتل کیا۔ سب سے زیادہ اگر کسی ناہنجار قوم نے انبیاء کا قتل کیا ہے تو وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ ذالک بما عصوا یہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے نکل جاتے تھے۔ لیسوا سواء وہ سب برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ اہل کتاب میں سے ایک فرقہ ایک جماعت سیدھی راہ پر بھی ہے، وہ رات کے اندھیروں میں رات کے وقت آناء اللیل رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، وَهُمْ يَسْجُدُونَ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اور وہ اچھی بات کا حکم بھی کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے بھی ہیں، ویسارعون فی الخیرات اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں، واولئک من الصالحین یہی لوگ نیک بخت ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، وما یفعلوا من خیر اور جو لوگ نیک کام کریں گے فلن یکفروہ وہ اس سے محروم نہیں کیے جائیں گے، مطلب ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ واللہ علیم بالمتقین اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے